السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب ہمارے دادا مرشد صاحب سید یعقوب علی شاہ صاحب کا عرس ہے 13 اگست کو. تو میرا دل چاہا کہ کیوں نہ بڑے شاہ صاحب کے حوالے سے کچھ شاہ صاحب کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے. ایک مرتبہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہمارے مرشد کامل، ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ہماری بڑی آرزو ہے کہ آپ بڑے شاہ صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں جو ہمارے لیے باعث رہنمائی ہو. تو شاہ صاحب نے تب اپنے مرشد صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کی تھیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کے ساتھ 3 طرح کا تعلق قائم ہونے کے باوجود میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جان سکا. یہ ان کا بڑا پن اور اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے انتہائی گہرائی سے مجھے جانا، میری تمام خامیوں پر نظر رکھی، کبھی کبھار دوران گفتگو اس کا اظہار بھی ہوا. لیکن بڑے شاہ صاحب کا ظرف اتنا وسیع تھا کہ میری تمام خامیوں اور کمزوریوں سے آگاہ ہونے کے باوجود ہمیشہ وہ بڑی شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کرتے. ان کے ساتھ 3 طرح کا تعلق یوں بن گیا کہ ایک روز بیٹھے بیٹھے وہاں موجود لوگوں سے کہنے لگے، آج میں نے اپنی جیب سرفراز کو دے دی. سب نے مجھے مبارکباد دی. یوں ایک تعلق بن گیا. پھر ایک روز فرمایا کہ سرفراز میرا بیٹا ہے. تیسرا تعلق آپ کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے. آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے مرشد صاحب کا ایک ہی خلیفہ تھا اور میرا بھی ایک ہی خلیفہ ہوگا، سرفراز. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ 3 طرح کا تعلق ہونے کے باوجود ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہ جان سکا. میں نے کبھی ان سے سوال نہ پوچھا، کبھی انہوں نے کچھ بتا دیا تو اسی کو کافی جانا. ایک روز کوئی قصہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں امبالہ میں پیدا ہوا. اسی طرح گوجر خان کا ذکر اکثر فرمایا کرتے. ایک روز ہتھیاروں کا ذکر ہو رہا تھا تو فرمانے لگے کہ گن میں جو سٹرائکر ہوتا ہے اس کو ایسے ہارڈن کیا جاتا ہے اور اس کی ہارڈننگ اور اس کی گریس ہارڈننگ کے ذریعے جب انہوں نے اور اس کی گریس ہارڈننگ اس طرح سے کی جاتی ہے. پھر فرمایا کسی شخص کے پاس تھمپر گن ہوگی، ایک شخص کے پاس وہ گن موجود تھی، انہوں نے وہ گن لی اور سٹرائکر کے اینڈ پر جو چھوٹا سا بال بنا ہوتا ہے اس گن کے سٹرائکر کی ٹوٹی ہوئی پن گریس ہارڈننگ کے ذریعے جب انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لوہار کا کام بھی کرتے رہے ہیں. ایک بار بات ہو رہی تھی ذکر اذکار کے ٹائم کی کہ رائٹ آن ڈاٹ ذکر شروع کر دیا جائے جو مرشد نے کہا ہے. ہم لوگ تو وہ ہیں جو عصر کی نماز تہجد میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ شکر کریں پڑھ تو لی. اب کسی نے اگر کہہ دیا کہ میاں وقت پر نماز پڑھ لیا کرو تو
ہم مرشد صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ حضور میں عصر کی نماز عصر کے وقت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ وقت میرے سونے کا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عصر کی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کروں؟ مرشد صاحب فرمانے لگے کہ میرے مرشد صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ رات 11 بجے فلاں ذکر تم نے شروع کرنا ہے، لیکن اپنے پاس لوگوں کی آمد و رفت کے باعث میں وہ ذکر ٹھیک 11 بجے شروع نہ کر پاتا۔ اس کا حل یہ نکالا کہ تب گوجر خان میں ایک سینما ہوا کرتا تھا جس میں رات کو ایک مخصوص فلم کا شو ہوتا۔ میں ٹکٹ لے کر وہ شو دیکھتا اور جب ایک مخصوص سین مجھے 11:15 بجنے کا اشارہ دیتا تو میں 10 منٹ کی واک کے بعد گھر پہنچ جاتا اور اگلے 5 منٹ میں وضو سے فارغ ہو کر ٹھیک 11 بجے وظیفہ شروع کر دیتا۔ یوں لوگوں سے بھی بچا رہا اور وقت کی پابندی بھی ہو گئی۔ ایک روز مرشد صاحب کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ فرمانے لگے کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس روز ڈسکلوز کیا کہ ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت بھی ہوئی جو چند دن بعد ہی وفات پا گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان کی اہلیہ بھی انتقال فرما گئی تھیں۔ یہ بتانے کے بعد مرشد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، ورنہ شاید میں اس مقام تک نہ پہنچ پاتا۔ ان کی عمر کا اندازہ مجھے یوں ہو گیا کہ آخری ایام عمر میں ان کا عمرے کا فارم پر کرتے ہوئے بلدیت اور عمر کے بارے میں چونکہ معلومات درکار تھی، تب انہوں نے سرسری سا بتایا۔ میں اپنے مرشد صاحب سے سوال نہ پوچھ سکا، کبھی ایسا کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ روزانہ آفس آنے سے پہلے خواہ 5 منٹ کے لیے ہی صحیح میں ان کے پاس ضرور جاتا تھا، ان کے پاس بیٹھ کر چائے پیتا۔ ایک صبح جب گیا تو ان کی طبیعت ناساز تھی۔ میں کھٹکا کہ ضرور مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ اب میں چاہتا تھا کہ گرج برس لیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور مجھے بھی اپنی غلطی کا پتہ چل جائے اور میں آئندہ سے محتاط رہوں۔ لہٰذا میں نے طریقے سے پوچھا، حضور آج طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے، خیریت تو ہے؟ اب میں ڈانٹ کا منتظر تھا، لیکن خلاف توقع بہت دھیمے لہجے میں گویا ہوئے کہ رات میری ڈیوٹی ترکی کے قریب سمندر کی تہہ میں تھی اور سمندر کی تہہ سے زلزلہ برآمد ہونا تھا۔ تمام زلزلہ میری آنکھوں کے سامنے برآمد ہوا، جس کی وجہ سے مجھے بہت چکر آ رہے ہیں اور کیسی کیفیت ہے۔ میں نے کہا، سمندر کی تہہ سے زلزلہ؟ فرمانے لگے، ہاں، اور اس کی شدت اتنی ہے کہ جاپان میں 5 دنوں بعد فلاں مقام پر یہ زلزلہ آئے گا۔ مغربی تعلیم کے زیر اثر میں نے قدرے بے یقینی سے سوچا کہ نہ جانے کس موج اور لہر میں ایسا فرما رہے ہیں، لیکن حیرت تو تب ہوئی جب چھٹے روز اخبار میں خبر پڑھی جاپان کے اسی مقام پر زلزلے کی، اور حیرت انگیز طور پر زلزلے کی شدت بھی وہی تھی جو بڑے شاہ صاحب نے بیان کی تھی، اور زلزلے کا اوریجن ترکی کے قریب سمندر کی تہہ بتایا گیا تھا۔ اس طرح مرشد صاحب جو کچھ خود بیان فرما دیتے تھے وہ پتہ چل جاتا تھا، لیکن چونکہ کبھی ان سے سوال نہ کیا تھا لہٰذا ان کے بارے میں میرے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کی عادات و اطوار اور رہن سہن کو بہت غور سے اسٹڈی کیا، کیونکہ مرشد نہ تو اپنا علم انجیکشن کے ذریعے منتقل کرتا ہے، نہ فارمل کلاسز کے ذریعے اور نہ ہی لیکچرز کے ذریعے۔ یہ علم تو مرشد کی میگنیٹک فیلڈ کی رینج میں رہتے ہوئے تھرو آبزرویشن سیکھنا پڑتا ہے۔ مرشد کے اطوار، رہن سہن، انداز گفتگو سب بہت گہرائی سے مشاہدہ کر کے نقل کر لیے جاتے ہیں۔ غرض کے زندگی کے ہر پہلو میں مرید اپنے مرشد کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے لا محالہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں مرشد گیا ہے۔ جب آپ انہی راہوں سے گزریں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے جہاں مرشد گیا ہے تو علم بھی وہی ہوگا آپ کے پاس، یوں علم کا حصول ہو جائے گا۔
میرے پاس بڑے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں۔ جب میں نے ان کے پاس جانا شروع کیا تو انہیں صنعت نگر کی ایک گلی میں 5 بائی 3.5 یا 5 بائی 3 فٹ کے ایک مختصر سے کمرے میں رہتے دیکھا۔ یہ کمرہ ان کا ڈرائنگ روم، کچن، بیڈ روم اور لاؤنج تھا۔ ہم وہیں بیٹھتے تھے۔ لمبائی کے رخ جو 5 فٹ لمبی دیوار تھی، اس کے ایک کونے میں مرشد صاحب والی سائڈ پر میری جگہ مخصوص تھی۔ میرے برابر 2 آدمی اور بیٹھ جاتے۔ کمرے کی وڈتھ والی سائڈ جو تقریباً 3.5 فٹ تھی، وہاں بڑے شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے۔ ان کے قریب ایک گول ہیٹر رکھا ہوتا جس پر کھانا اور چائے تیار ہوا کرتی۔ بڑے شاہ صاحب کے مخالف سمت 3.5 فٹ والی دیوار کے ساتھ 2 آدمی قدرے تنگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے۔ یوں اس مختصر سے کمرے میں بڑے شاہ صاحب کے علاوہ 5 آدمی بیٹھ جایا کرتے۔ وہیں چائے بنتی اور وہیں سرو ہو جایا کرتی۔ شاہ صاحب بے حد صفائی پسند تھے۔ انہوں نے فرش پر روئی کا گدا اور چادر بچھا کر اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ ڈال رکھی تھی، جس پر ذرا سا دھبا بھی فوراً صاف ہو جاتا۔ برتنوں کے لیے دیوار کے اندر سے اینٹیں نکال کر شیلف بنا لی گئی تھی۔ وہ کمرے کا کرایہ ہر یکم کو ادا کر دیتے۔ بجلی کا بل مقررہ تاریخ سے پہلے ادا کر دیتے۔ پہناوے میں ہلکا کریم رنگ کا شلوار قمیض اور کندھے پر سلسلہ وارسیہ کا رومال ہوتا۔ پاؤں میں پلاسٹک کی چپل ہوتی۔ اس سے زیادہ میں اپنے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا۔ میرے بہت محترم سامعین و ناظرین، ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب کہے فقیر، اور اسی میں سے ہم نے کچھ پیجز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، پیج 0106 سے 109 تک۔ اللہ کریم بڑے شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے فیض میں سے حصہ عطا فرمائے۔ اور بے شک یہ اللہ والے جو ہیں یہ بڑے مہربان ہوا کرتے ہیں، بڑے سخی، بڑے دیالو۔